قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ پچھلے پروگرام میں 2456 نمبر حدیث پاک تک پہنچا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب المظالم والغصب پر کلام چل رہا ہے، یعنی یہ وہ حصہ کتاب ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ظلم سے متعلق حدیثیں لائے ہیں، اور دوسرے کی چیز غصب کر لینا، یعنی زبردستی قبضہ کر کے اپنے پاس رکھ لینا، یہ غصب کہلاتا ہے۔ اس کے بارے میں حدیثیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ تو یہ 2456 نمبر حدیث پاک ذکر تو کر دی تھی، اس پہ تھوڑا سا کلام باقی تھا، ایک دفعہ نئے سننے والوں کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص تھے جنہیں ابو شعیب کہا جاتا تھا۔ ان کا غلام گوشت فروخت کرنے والا تھا۔ ان سے حضرت ابو شعیب نے کہا کہ میرے لیے 5 آدمیوں کا کھانا تیار کر دو، شاید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں اور آپ 5 میں سے 5ویں ہوں۔ تو انہوں نے کیونکہ وجہ بھی بتائی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار نمایاں دیکھے ہیں، بس اس نے کھانا تیار کیا، آپ نے سرکار کو دعوت دی۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک اضافی شخص بھی آ گیا جس کو دعوت نہیں دی گئی تھی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ آ گیا ہے، کیا تم اس کو بھی اجازت دیتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، اس میں چند چیزیں ہمیں سمجھنے والی ہیں اور ان سے ہمیں نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہم السلام ہیں جن کا سلسلہ تو اب منقطع ہو گیا، صحابہ کرام ہیں اور اہل بیت اطہار جن میں سے سب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آل رسول تو ہیں لیکن جو اہل بیت اطہار کا جن پہ اہل بیت کا اطلاق ہوتا تھا وہ دنیا سے پردہ فرما چکے، اور اسی طریقے سے اکابر تابعین چلے گئے۔ لیکن علماء کا سلسلہ، مفتیان کرام کا، صالحین کا، اسی طریقے سے وہ لوگ جو عالم بھی ہوتے ہیں، صاحب علم ہوتے ہیں اور پھر طریقت کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، جن کو شیخ کہتے ہیں، پیر کہتے ہیں، لیکن بعمل پیر کامل ہوں، شیخ کامل ہوں، ایسے لوگ جو لوگوں کی فلاح کا کام کر رہے ہوں، ان کو رشد و ہدایت کا فریضہ ان کے لیے سر انجام دے رہے ہوں، لوگوں کو مسائل سکھاتے ہوں، دین کی خدمت کرتے ہوں، ان کا ظاہر ان کا باطن لوگوں کے لیے آخرت کی طرف توجہ کا باعث بنتا ہو، ایسے لوگوں کی ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ کیونکہ اگر ہم خدمت مختلف انداز سے ہو سکتی ہے کہ آپ نے ان کو کوئی مالی معاونت فراہم کر دی، اگر کوئی عالم دین ہے ان کو سواری فراہم کر دی، اگر وہ سفر کرتے ہیں تو اسی طرح کسی کو کتابیں لے کر دے دیں، کسی کے گھر کے جو اخراجات ہیں ان میں کوپریٹ کر لیا، اس طریقے سے ان کو آسانی اور سہولت اور دین کے کام کے لیے یکسوئی فراہم کرنا یہ مطمع نظر ہو۔ اور خاص طور پہ جیسے یہ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ میں سرکار کی دعوت کروں اور آپ کو کھانا کھلاؤں، یہ بہت بیسٹ چیز ہے۔ صرف کھانا کھلانا نہیں، نیک لوگوں کو کھانا کھلانا، اچھے لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اصل میں نیکی ہوتی ہے، اصل میں یہ نیکی ہے۔ اصل میں فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے نیک آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں تو جو اس کو توانائی حاصل ہوگی، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرے گا تو آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی فاسق فاجر، کسی چرسی موالی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس کی جان بچانے کے لیے کھانا کھلایا، یہ تو لازم تھا کہ جان بچانا ہمارے لیے لازم ہے، لیکن ہم جو ایک انسانیت کے نام پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلائیں، یہ بہت سخت ضرورت ہو تبھی کھانا کھلائیں، ورنہ وہ ساری توانائی کو اللہ تعالیٰ کے دشمن شیطان اور اس کے بھی دشمن نفس کی اطاعت میں خرچ کرے گا، اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے گناہ جاریہ ہو سکتا ہے کوئی بھوک میں ہو تو اللہ کو یاد کر لے، لیکن جب ہم کسی کا پیٹ بھر دیتے ہیں اور وہ نہ اللہ کی مانتا ہے نہ رسول کی، تو پھر تو اس کو مستیاں سوچتی ہیں اور شیطانیت اس کے اوپر سوار ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر جگہ کھانا کھلانا یہ باعث ثواب ہو جائے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں نے کئی حضرات کو دیکھا ہے وہ
سفید پوش لوگوں کی مدد نہیں کرتے، رشتہ داروں کی نہیں کرتے، دینی اداروں میں جو طالب علم اخلاص کے ساتھ پڑھ کر آئندہ دین کی خدمت کا قیامت تک فریضہ سر انجام دیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثان کہلاتے ہیں، ان پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہمیں بتائیں ہم نے کھانا کھلانا ہے، اور کس کس کو کھانا کھلانا ہے ذرا ایک دفعہ جا کر دیکھ تو لیا کریں کہ جو کھانا جس کو آپ کھلا رہے ہیں اپنے کروڑوں روپے سے، وہ کون لوگ ہیں، ذرا ان کو دیکھیں وہ کون لوگ ہیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کھانا کھلانا میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن افضل اور اصلاً صرف نیک لوگوں کو کھانا کھلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے، اور تم صرف مومن کو ہی اپنا دوست بناؤ۔ مومن سے مراد مومن متقی، پرہیزگار شخص کو اپنا دوست بناؤ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو آپ کے نبی فرما رہے ہیں جنہوں نے کھانا کھلانے کی ترغیبیں دی ہیں۔ لیکن آپ دونوں کو ملا لیں، کھانا کھلاؤ لیکن کس کو؟ جو نیک لوگ ہیں۔ لیکن جیسے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ مجبوری بھی ہوتی ہے، آپ کبھی شادی بیاہ میں لوگوں کو بلاتے ہیں، گھر پہ مہمان آ جاتے ہیں، ہر ایک نیک پرہیزگار کوئی ہوتا ہے، بے نمازی بھی ہوتے ہیں، پکے پکے فراڈی بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مروت میں، دوستی میں، خاندانی تعلقات کی بنا پہ بلانا پڑتا ہے، اور وہ آپ کا روزی کھاتے ہیں اور اس توانائی کو ٹوٹل اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ بامر مجبوری ہے۔ ایک ہے کہ آپ کو کل اختیار ہے، کھلاؤ نہ کھلاؤ، اب کیا کرنا چاہیے اس میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں۔ تو اس لیے اچھے کبھی کبھار علماء کی دعوت کر دی جو باعمل ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، اسی طرح آپ کے مسجد کے امام صاحب ہیں اور لوگ ہیں جو طالب علم ہیں، ان کو کھانا بھیج دیں جو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ باعمل ہیں اور اخلاص سے دین سیکھ رہے ہیں، آپ پہلے مشاہدہ کر لیں، ان کو کھلائیں۔ یہ طریقہ بہت بہترین ہے اور آپ کے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر بھوک کے آثار دیکھے گئے، حالانکہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دی۔ ایک روایت میں زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے عطا فرما دی۔ نبی کریم کو اللہ نے بہت دیا، جو محبوب کا ہے وہی حبیب کا ہے، یعنی جو خالق کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، بہت عطا فرمایا۔ یہ نہیں کہ میں برابری ثابت کر رہا ہوں، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو بہت کچھ عطا فرمایا، انہیں بہت سی چیزوں کا مالک بنایا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ظاہری حالت اختیار فرمائی ہے جس کو آپ فقر سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہ فقر اختیاری تھا، یعنی غیر اختیاری نہیں۔ ایک تو آدمی ہوتا ہے باوجود کوشش کہ اس کی غربت ختم نہیں ہو رہی ہوتی، تنگ دستی، مال کی کمی، نعمتوں کی بہت ہی زیادہ وہ کمی اور کوتاہی کو دیکھتا ہے، احساس محرومی بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے بعض اوقات۔ یہ تو بیچارے کا فقر غیر اختیاری ہے، چاہے نہ چاہے وہ تو ہے ہی ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا نہیں تھا، جو کھانے پر کچھ پڑھیں تو 4 آدمیوں کا کھانا 1400 کو پورا ہو جائے، جو اپنی انگلیاں اس طرح کریں تو پانی کے چشمے جاری ہو جائیں، جو اور اتنے سارے معجزات آپ نے دکھائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت نعمتیں تھیں، لیکن آپ نے ایک جان بوجھ کر ایسا طرز اختیار کیا تاکہ قیامت تک کے جتنے آپ کے امتی آئیں اگر آپ کے بارے میں سنیں اور وہ کسی احساس محرومی کا شکار ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور آزمائش کسی تنگ دستی میں رکھا ہو تو ان کا حوصلہ بڑھے، ورنہ تو بیچارے وہ حسرت سے دیکھتے رہتے۔ اور نبی کریم یہی چاہتے تھے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی بادشاہ ہیں، بلکہ آپ ایسی زندگی گزارتے تھے کہ آ کر دیکھ کے لوگ حیران ہو جاتے تھے کہ جو لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت فرماتے ہیں وہ اتنے سادہ، زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ لیٹ گئے ہیں، ہاتھ کا تکیہ لگایا ہوا ہے، جو کی روٹی تناول فرماتے ہیں، وہ بھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے ہیں، تو اور حجرہ بھی کوئی ایسا عالی شان نہیں بنایا جو بادشاہوں کا جیسے ہوتا ہے۔ یہ طرز ایک بہترین طرز تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس سے ہمارے وہ بہن بھائی ذرا درس حاصل کریں جن کے گھروں میں تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور وہ اس کی بنا پر ایک تو موازنہ کرتے ہیں اپنا، یار ان کو اتنا دیا ہے، ہمیں اللہ نے کم دیا، اس کو اتنا دے دیا، ہمیں نہیں دیا۔ اس میں وہ زبان یا قلب سے بعض اوقات شکوہ کرتے نہیں ہیں، لیکن شکوے کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ کبھی بھی شیطان ان کی زبان سے شکوہ نکال دے گا، کبھی بھی ان کا دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر بیٹھے گا اور گناہگار ہو جائیں گے، اور زیادہ ہوا تو کفر بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اس لمٹ کو بھی کراس کر جاتے ہیں، وہ منہ بھر بھر کے بولتے ہیں کہ یار یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے، دیکھو ایک شادی میں دیکھا کہ 50 قسم کے کھانے، تھوڑا سا کھایا سارا پھینک دیا،
ایک ہمارے گھر میں ہے کہ کھانے کو نہیں ملتا۔ یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے؟ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ تم سے پوچھ کر تو نہیں کیا نا، یا تم چلو تم منصف بن جاؤ اور تمام مخلوق کو برابر برابر بانٹ کے دکھا دو ذرا۔ اللہ تعالیٰ تو اس پہ قدرت رکھتا ہے، آپ تو قدرت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مرضی پہ چلنے کا پابند نہیں ہے، وہ آپ کی مرضی کے موافق آپ کو نہیں عطا فرمائے گا۔ اس نے تو دنیا ایک امتحان گاہ بنائی ہے، اور اس میں بندوں کو کسی کو بہت زیادہ دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے، کسی کو دے کر پھر چھین کر آزماتا ہے، کسی کو ساری زندگی محروم رکھ کر آزماتا ہے، اور پھر اس امتحان میں جو پورا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت بڑا انعام عطا فرمائے گا کہ جو طالب علم امتحان میں پاس ہوتا ہے اس کو ویسے اس کے جتنا اچھا پیپر دیتا ہے ویسے اس کو نمبر دیے جاتے ہیں، اور ویسے اس کے لیے اعزاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے بعض تو ایسے ہوتے ہیں اور بعض بڑے صابر ہوتے ہیں، وہ سب اس قسم کے لوگ ذرا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں۔ آپ حبیب خدا ہیں، آپ چاہیں تو اگر آپ چاہتے، جیسے جب آپ مکے میں تھے تو کچھ لوگوں نے یہ آفر کی کہ بس آپ تبلیغ روک دیں تو ہم آپ کو عرب کی حسین ترین عورت سے آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں اور جتنی دولت چاہیے وہ لے لیں۔ تو معاذ اللہ ایک تو یہ صورتحال تھی کہ سرکار چاہتے تو بہت ساری دولت لے لیتے، لیکن یہ تو نبی کے منصب اور شان کے خلاف اور محال تھا کہ نبی کریم ایسا کرتے۔ دوسرا اس طرف آ جائیے کہ ان ظاہری اسباب کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا، آپ تو چاہتے تو زمین کے خزانے باہر نکل آتے اور سب آپ بانٹتے، لیکن مشیت الہی آڑے آ گئی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معرفت رکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر سب کو برابر برابر دینا ہوتا تو پھر یہ دنیا بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا اور جنت میں ڈال دیتا اور سب کو برابر دے دیتا۔ یہ تو اس کی مشیت کے تحت ہے یہ دنیا کہ ایک امتحان گاہ بنائی ہے، تو لہٰذا ایسے لوگ نبی کریم کو دیکھیں کہ سب کچھ موجود ہے، حبیب خدا ہیں، تعلق بھی ہے، اور پھر حکومت اگر آپ چاہتے تو ٹیکس لگا دیتے اور جہاں جہاں حکومت تھی وہاں سے پیسہ آپ کے پاس آتا، کیا کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حیات طیبہ گزاری کہ دیکھ کر چہرے سے پہچان لیا جائے کہ بھوک کے آثار ہیں، یعنی ایک دن پورا نہیں کھایا جیسے، یا 2 دن نہیں کھایا اور چہرے پہ نقاہت کے آثار نمایاں ہیں۔ اس سے سیکھیے، سمجھیے، آپ اگر تنگ دستی میں ہیں یا بظاہر نعمت کی کمی میں ہیں تو آپ تنہا نہیں ہیں۔ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اپنے پاس سے دھکیل کر خود آپ کے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو یاد کر کے پھر ہمیں تسلی اور سکون حاصل کرنا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب دعوت کی نبی کریم کے ساتھ ایک شخص اور لگ گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک سے پوچھا، یعنی صاحب خانہ سے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو یہ آ جائیں، کیونکہ آپ نے ان کو دعوت نہیں دی۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آ جائیں۔ اور چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ جو مفتے ہوتے ہیں، مفتا ہمارے یہاں کہتے ہیں، بھی بڑا مفتا ہے، یہ تو مفتہ خانے پہنچ گیا ہے۔ تو یہ جو مفتے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات شادی بیاہ کے اندر باقاعدہ بند سور کے پہنچ جاتے ہیں، اور دولہے والے یہ سمجھتے ہیں دلہن والوں کی طرف سے ہیں، دلہن والے سمجھتے ہیں دولہے والوں کی طرف سے، پورا گینگ ہے، مافیا ہے، اور یہ فری میں کھاتے ہیں کھانا جا کر۔ ایسا ہی کھانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر فرض کر لیں کہ آپ اس طرح دھوکہ دے کے نہیں جا رہے، لیکن کوئی دوست جا رہا ہے شادی میں، اس نے کہا چل یار تو بھی میرے ساتھ چل لے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ شرعاً جائز نہیں۔ اس دوست کی شادی کوئی ہے، وہ تو کسی اور کی شادی میں لے کے جا رہا ہے، نہ تو بغیر اجازت آپ لے کے جا سکتے ہیں اور نہ جانے والے کو جانا چاہیے، بلکہ اگر ایسا جانا چاہیں تو پہلے فون کر کے معلوم کر لیں کہ یار میرے ساتھ ایک دوست بھی ہیں، میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اجازت دیتے ہو تو لے آؤں۔ امید ہے کہ منع نہیں کرتے ہیں لوگ قریبی لوگوں کو، تو ٹھیک ہے جی لے آئیں، تو پھر آپ ان کو لے جا سکتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیں اس طرح شادی بیاہ کے اندر یا کسی بھی دعوت میں کسی بھی ایسے شخص کو لے جانا جس کو دعوت نہ دی گئی ہو غلط ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر اجازت کے دعوت میں گھسا وہ چور ہو کر گھسا اور ڈاکو بن کے نکلا۔ چور ہو کے گھسا کیونکہ چپکے سے داخل ہوتا ہے، وہ پتہ نہیں چلتا، اور ڈاکو اسے کہتے ہیں جو سب کے سامنے نگاہوں کے سامنے لوٹتا ہے، اسے ڈاکو کہتے ہیں۔ تو چور ہو کے گھسا اور سب کے سامنے کھا پی کے نکلا، تو سرکار نے فرمایا کہ چور ہو کے گھسا اور ڈاکو بن کے نکلا۔ تو یہ اچھے القابات نہیں ہیں، ایسے مفتے کو بولیں تو چور اور ڈاکو ہے تو گریبان پکڑ لے گا آپ کی۔ تو جب آپ کو یہ نام ناپسند ہیں، کام آپ وہی کر رہے ہیں چور ڈاکو والے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جس کو موقع ملتا ہے نا وہ ہاتھ مارنے سے باز نہیں آتا،
وہ ہم تو دوسروں کو الزام لگاتے ہیں، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، وہ کرپشن میں مبتلا ہے، فلاں فلاں فلاں۔ ہر شخص اپنے بارے میں غور کر لے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے چھوڑتا نہیں ہے آدمی۔ موقع ملے نہیں، 10 روپے بھی ملیں گے نا، 10 روپے کا فائدہ اسے بھی نہیں چھوڑتا انسان، یعنی ناجائز طریقے کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو عمومی طور پہ مسئلہ ہے وہ یہی ہے۔ تو اس لیے بہرحال میرے جو بھائی بہن مجھے سن رہے ہیں اور کسی کی دعوت میں بغیر اجازت جا کر خوب اچھی طرح پیٹ بھر چکے ہیں اور آئندہ یہ مکروہ منصوبے اپنے ذہن میں بنا رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جس کا آپ نے کھانا کھایا ہے بروز قیامت یاد رکھیں، حساب دینا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے اگر یاد ہے تو آپ ان کو کال کر کے کہہ دیں کہ میں بغیر اجازت آ گیا تھا، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، اب مجھے ذرا دین کا پتہ چلا تو مجھے احساس ہوا، مجھے معاف کر دیجئے، یا اس کھانے کے پیسے لے لیں۔ یہ آفر کرنا واجب ہے آپ پر، یاد رکھیں۔ اگر آپ کہیں گے یار اللہ معاف کرنے والا ہے، حقوق العباد میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جب تک ظالم کو مظلوم سے راضی نہیں کر دے گا یا بدلہ نہیں دلوا دے گا، وہ ظالم کو چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے یہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا، یار اتنا ایک پلیٹ کھانا ہی تو کھایا تھا جی، لیکن یہ ایک پلیٹ آپ نے ناجائز کھایا تھا اور سامنے والے کا حق مارا تھا، تو اس لیے آپ کو اس سے معافی مانگنی ہی پڑے گی۔ اگر آج ہماری بات آپ نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں یار یہ نئی بات لے کر آ گئے، نئی بات ہمیں اس ٹائم لگتی ہے بھی، میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ ہم نے دین تو سیکھا نہیں ہوتا، دین کی ہی پرانی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے لیے ایک اجنبی اور نئی ہوتی ہے، تو آج تک نہیں سنا۔ تو اچھا کون کون سی باتیں سنی ہیں ذرا وہ بتا دو مجھے، جو آپ کے ذہن میں موجود ہوں۔ ہمارے ذہن میں کہاں ہوتی ہیں، اور بہت سے تو دینی باتیں سنتے ہی نہیں ہیں، دینی پروگرام نہیں دیکھتے ہیں۔ ایسے مفتہ حضرات کو یہ میرا میسج سنائیں اور ان سے کہیں کہ آپ ناراض نہ ہوں، اگر ہم آپ کے مخلص نہ ہوں تو کیوں ان باتوں کو بیان کریں۔ آپ کو یعنی مرنے کے بعد پتہ چلے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، زیادہ سزا ملے گی، یاد رکھیں۔ اس لیے اگر کوئی ہمیں زندگی میں ہوشیار کر دیتا ہے تو ہمیں اس کا احسان ماننا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب قول اللہ تعالی وہو الد الخصام، اور وہ سب سے زیادہ جھگڑا لو ہے۔ تو الد الخصام یہ منافق تھے، کافر تھے، جو بات میں جھگڑتے اور بہت زیادہ جھگڑتے تھے۔ تو اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق الثقفی کے حق میں نازل ہوئی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام کو ظاہر کیا اور اس کے باطن میں اس کے خلاف تھا، یعنی منافق تھا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے متعلق نازل ہوئی ہے جنہوں نے حضرت خبیب اور دیگر ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی تھی جو شہید ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت فرمائی اور حضرت خبیب اور ان کے اصحاب کی مدح کی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام منافقین کی مذمت میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت قتادہ، مجاہد، ربیع بن انس اور متعدد مفسرین کا قول ہے یہ والا، اور یہی صحیح قول ہے، قابرین کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ الد الخصام، بہت زیادہ جھگڑالو ہونا منافقین کی صفت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس سے متعلق حدیث بھی ذکر کریں گے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا حامی و ناصر ہو، ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔